اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من الآن الی قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ حاضرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رمضان المبارک اللہ تبارک و تعالیٰ کے اہم ترین مہینے میں، ماہ مبارک کی بابرکت مہینوں میں بندہ سعادت کی راہوں کو بڑی تیزی کے ساتھ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ سعادت اور کامیابی کے راستے کو بڑی تیزی رفتار کے ساتھ طے کرتا ہے، اس لیے کہ اس ماہ مبارک میں نیک اعمال کی جزا کئی گنا ہو جاتی، بڑھ جاتی۔ مثال کے طور پہ اگر ماہ رمضان کے علاوہ دوسرے مہینوں میں 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کرے تو ایک بار ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے، لیکن یہی سورہ اگر ماہ رمضان میں پڑھا جائے تو اس کی ہر آیت کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کا ثواب دیتا ہے۔ لہذا روزہ دار کو چاہیے کہ ماہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ سعادت، کامیابی اور سعید بننے کی کوشش کرے کہ جن چیزوں میں اللہ نے کامیابی رکھی ہے، جن چیزوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی رکھی ہے، اس کامیابی کے ضمن میں انسان کو قدم بڑھانا چاہیے۔ تقدیر سازی اور فکری تربیت یقیناً اہم ترین سعادت اور بارگاہ رب العزت میں ایک تقدیر سازی ماہ رمضان میں قرآن نازل ہوا ہے جو ہمارے مقدرات کو بناتا ہے، تقدیر سازی ہے اور انسان کی ذہنی، فکری، عملی تربیت کا ذمہ دار ہے قرآن مجید اور ماہ رمضان۔ ہم عملی تربیت کی طرف آمادہ ہیں اور عملی تربیت میں پہلی چیز یہ ہے کہ ہماری فکری اور ذہنی تربیت میں یہ بات طے ہو گئی تھی پہلے دن کہ ہم ڈرتے تھے حکم الہی کو کیسے فالو کریں، مانیں، اور اگر ماننے کے لیے بھی تیار ہو گئے تو اب یہ ڈر ہے کہ آیا ہمارا روزہ کہے جانے کے قابل بھی ہوگا یا نہیں۔ اب یہ بھی منزل ہمارے لیے آسان ہو گئی کہ ہم نے سمجھ لیا کہ ہاں ہم اکیلے نہیں ہیں روزے دار، بلکہ اور بھی شخصیتوں نے روزہ رکھا ہے، اور جب انہوں نے روزہ رکھا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تم ڈرو نہیں، سہمو نہیں، تمہارے روزے کو روزے داروں میں ہم شامل کر دیں گے نماز میں۔ تم ایسی نماز پڑھو کہ ایسا روزہ رکھو کہ روزے داروں میں تمہارا روزہ شامل ہو جائے، نماز گزاروں میں شامل ہو جائے، اور تم خواب غفلت سے بیدار۔ پہلے دن جگایا گیا، ہوشیار کیا گیا کہ اب خواب غفلت سے بیدار ہو جاؤ۔ خواب غفلت سے بیدار ہونے کے بعد اب کریں کیا؟ تو تلاوت قرآن مجید کرو۔ تلاوت قرآن مجید سے ہوگا کیا، فائدہ کیا ہوگا؟ تو کہنے ذہن ملے گا، تمہارے عقل بڑھے گی، فکر بڑھے گی، تم ہوشیار ہوگے، کند نہیں ہوگے، بیکار پاگل سفید دیوانہ نہیں ہوگے۔ اچھا، یہ عقل لے کے ہم کیا کریں گے؟ چوتھے دن پھر ذکر، اللہ کو یاد کرو گے، تصوری اعتبار سے، خیالی اعتبار سے، قلبی اعتبار سے، ردائی اعتبار سے، اندرونی اعتبار سے، ظاہری اعتبار سے اللہ کو یاد کرو گے، اور یاد کرنے کیا فائدہ؟ اس کے لذت محسوس ہوگی۔ جب لذت محسوس ہوگی تو شکر کا مادہ پیدا ہوگا،
پھر نعمتیں تمہاری بڑھتی جائیں گی۔ یہ 4 دن تک ہم لوگ یہاں تک پہنچے تھے۔ اب آج 5ویں دن جب ہم نے ذکر کی لذت مانگ لی ہے، شکر کا پیمانہ ہو گیا اور اپنے حفاظت کے لیے ہم نے دعا بھی مانگ لی ہے، تو آج دعا ہے کہ پروردگار کی بارگاہ میں کہ میرے خدا کہ آج ہمیں اولیاء مقربین میں شامل ہونے کی دعا کی گئی ہے۔ انہی کے ساتھ رہ کر انسان اس پروگرام کو آگے بڑھا سکتا ہے، ورنہ کسی طرح سے انسان گناہ میں گم ہو کر رہ جائے گا۔ 5ویں تاریخ میں اولیاء اللہ کے جو دوست ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے جو بھیجے ولی ہیں یا خود ذات پروردگار خود ایک ولی ہے، اس کی طرف جب تک ہم متوجہ نہیں ہوں گے تو یقیناً ہم بارگاہ رب العزت سے قریب تر نہیں ہو سکتے۔ اس میں ایک چیز ہماری آج 5ویں سلسلے میں بیان کی گئی ہے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ جب یہ سب کچھ ہو گیا، تمہیں مزہ بھی آنے لگا، لذت محسوس ہونے لگی، شکر کا پیمانہ بھی آمادہ ہو گیا اور اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر گیا کہ تو یہ حفاظت کرنے والا ہے، تب ایک قدم اور آگے بڑھاؤ، دعا کرو اللہم اجعلنی فیہ من المستغفرین واجعلنی فیہ من عباد الصالحین القانتین واجعلنی فیہ من اولیاء المقربین بررافتک یا ارحم الراحمین۔ آج مجھے اپنے نیک بندوں میں قرار دے دے جو تیری اطاعت کرنے والے ہیں، اور مجھے اس دن میں اپنے مقرب ترین بندے اور دوستوں میں اس دن ہمیں شامل فرما، اور اپنی مہربانی سے آئے سب سے زیادہ رحم کرنے والے پروردگار۔ آج کی دعا میں خالق کائنات سے ہم کچھ مطالبات کریں گے، ہر مطالبہ ہمیں تقوی سے قریب لے کے جائے گا۔ لعلکم تتقون، اس کے اختتام پر انشاءاللہ ہم متقی و پرہیزگار بن جائیں گے۔ کئی چیزیں مانگی گئی ہیں، اس میں مختصر یہ کہ جب لذت آنے لگی، ذکر الہی کی طرف ہم آمادہ ہو چکے ہیں، ذکر قلبی ہے، یہ ذکر لسانی ہے، ذکر تصوری ہے، باطنی ہے، ظاہری ہے، پھر مٹھاس، اور پھر اس کے بعد شکر، پھر اس کے بعد کیا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں ہم استغفار کرنے والوں میں قرار دینے کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ مجھے اس دن میں استغفار کرنے والوں میں شامل کریں۔ کوئی ہستی ہے جو استغفار کرتی ہے، یعنی اللہ اب ہمیں اور بلند کرنا چاہتا ہے، صرف شکر اور ذکر تک نہ رہ جاؤ اور اپنے آپ کو بلند کرو اور اس مقام تک پہنچو جو خدا بند عالم کی بارگاہ میں لائق صد افتخار ہے۔ اور یقیناً اللہ تبارک و تعالی اس منزل پر ہمیں آمادہ کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب انسان کمال حاصل کرنا چاہتا ہے تو سوچے کہ اکیلے نہ رہے، بلکہ کچھ بندے ہیں جن کے ساتھ شامل ہونے کے لیے انسان دعا کرتا ہے۔ مثلا ایک ہے استغفار کرنے والے بندوں میں اپنے آپ کو شامل کرانا چاہتے ہیں۔ دوسرا ہے بندگان صالح اور نیک بندوں کے ساتھ ہم ملنا چاہتے ہیں۔ مقربین بارگاہ الہی، اللہ کے مقرب ترین جو بندے ہیں ان کے ساتھ ہم اپنا ریلیشن مینٹین کرنا چاہتے ہیں۔ پہلا فقرہ اللہم اجعلنی فیہ من المستغفرین۔ استغفار کیا ہے؟ استغفار اللہ سے بخشش اور مغفرت کی درخواست کرتے ہیں، اللہ مجھے معاف کر دے۔ توبہ اور استغفار قرآن کریم کے ان تعلیمات میں ہیں جس کی تاکید اور متعدد آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیش کی، جس کی بنا پہ انسان خود کو گناہ سے پاک کر کے اللہ کے قرب حاصل کرتا ہے
وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ۔ اللہ کہتا ہے اپنے پروردگار سے استغفار کرو اور اس کے بعد اس کی طرف لوٹ کر آ جاؤ۔ توبہ دراصل استغفار کے بعد کی منزل ہے، کیونکہ استغفار خدا کی بارگاہ میں پچھلے گزشتہ گناہوں سے بخشش کی طلب ہے، اور توبہ آئندہ گناہوں کے نہ کرنے کا مصمم ارادہ ہے۔ بالکل اب ہم سے کوئی غلطی نہیں ہوگی، خالق کائنات کی طرف ہمیں لوٹ کر آنا ہے۔ انسان جب بھی کوئی گناہ انجام دیتا ہے تو وہ حکم الہی کے نافرمانی کی بنا پر بارگاہ عہدیت سے دور ہو جاتا ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے گناہ گار بندہ۔ لیکن اگر بندہ اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہو کہ استغفار کر لے، توبہ کر لیتا ہے، تو دوبارہ خالق کی بارگاہ میں لوٹ آتا ہے، تو اللہ خود کہتا توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، اے صاحبان ایمان تم سب کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہو، امید ہے کہ تمہیں فلاح اور نجات مل جائے گی، کامیابی مل جائے گی۔ استغفار کے معنی مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے کلام کی روشنی میں آپ دیکھیں کہ ایک شخص مولا کائنات امیر المؤمنین کے سامنے استغفر اللہ کہہ کر استغفار کیا، تو آپ نے فرمایا تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، یہ کھیل ہے، یہ تماشا ہے؟ کہ اٹھایا اپنے ہاتھوں کا اور اس کے بعد اپنے گال پہ ماتم شروع کر دیا، تماچے مارنا شروع کر دیا اور استغفار کیا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا الاستغفار درجۃ علیین وہو اسم واقع علی ستۃ معانی، استغفار ایک بلند ترین لوگوں کا مقام ہے، تمہاری حیثیت نہیں ہے۔ اکثر میں کہا کرتا ہوں ایک لفظ ہے استکبار، ایک لفظ ہے استغفار۔ استکبار کے معنی ہوتے ہیں بڑا بننے کی کوشش کر، وہ نہیں بننے کی کوشش کرے، اسے کہتے ہیں استکبار۔ اور ایک ہے استغفار، وہ بڑا خالق کی بارگاہ میں چھوٹا بن کر اپنے آپ کو پیش کرے۔ لہذا اللہ کے جو بدترین دشمن ہیں ان کا کام ہے استکبار کرنا۔ شیطان کچھ نہیں تھا، بڑا بننے کی کوشش کی، اور کیا کہا گیا قرآن مجید میں؟ ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ اور آپ دیکھیں کہ انبیاء، مرسلین، ملائکہ، ائمہ معصومین علیہم السلام استغفار کرتے ہیں، اور استغفار کا مطلب یہ ہے کہ انسان ہو بڑا چھوٹا بن کر پیش کرتا ہے، ورنہ ائمہ معصومین کی زندگی میں خدا نخواستہ کوئی غلطی، کوئی کوتاہی کوئی انسان سوچ سکتا ہے۔ استغفار بلند ترین لوگوں کا مقام ہے۔ استغفار کا مفہوم 6 چیزوں پر مشتمل ہے، 6 چیزیں۔ استغفار کی پہلی شرط ہے ماضی پر شرمندہ ہو جاؤ، جو پاس ہے، گزر گیا ہے، نہیں کرے کیا میں نے اس کو دھلا، کیا میں نے سنایا، اور کیا میں نے اس کی بے عزتی کی اور رسوائی کی، اس کو ذرہ برابر احساس نہ۔ اول الندم علی ما مضی، جو گزر گیا اس پر شرمندہ ہو، فخر کرو، مباح نہ کرو، اکڑو نہیں۔ شرمندگی کی توفیق ہر کسی کو حاصل نہیں ہوتی ہے، بمجبوری انسان کہتا سواری، مگر جس پر اللہ کی خاص عنایت ہو وہ بندہ اپنے گناہوں پہ شرمندہ اور پشیمان اور شرمندہ ہوتا ہے۔ اس کی بہت سی مثال ہے کائنات۔ بشر حافی کا واقعہ بالکل سامنے ہے۔ ایک دن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ایک گلی سے گزر رہے تھے، راستے میں پہنچے، ایک گھر سے ناچ اور گانے کی آواز آ رہی ہے۔ میرے عزیزو، ناچ گانا ائمہ معصومین کے لیے بہت اذیت دہ عمل ہے۔ تو ماشاء اللہ ماہ رمضان میں ایسی نعتیں اور ایسے قصیدے اور ایسی چیزیں آ رہی ہیں جو بالکل میوزک پر ہے، بالکل گانے پر ہے۔ ہمارا حوصلہ نہیں اسے روک نہیں سکے، اور اپنے لوگ
جو نوحہ جو ہے پڑھتے ہیں اور محرم میں رلاتے ہیں اور ایسے دنوں میں اسی لائن میں بہ جاتے ہیں۔ ساتویں امام قید میں، قید خانہ امام کتنا تنگ ہے، کتنے مشکل ہے، صرف کپڑے کے علاوہ کوئی نہیں دکھتا، نہ کھڑے ہو پاتے نہ پیر پھیلا پاتے۔ داروغہ زندان نے ایک دن کہا کہ آپ میرے گھر چلیے، بڑا رحم آ گیا، گھر لے آئے، سارے عیش و آرام کی چیزیں مہیا فرمائی کہ آپ یہاں سے رہیے، اب آپ کو ٹینشن نہیں۔ امام نے فرمایا مجھے قید خانے لے کے چلو۔ کہ مولا وہ قید خانہ اور یہ گھر سارے عیش و آرام کے؟ کہا مجھے وہ قید خانہ پسند ہے اس لیے کہ تمہارے گھر میں میوزک، گانے کی آواز آ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ آج ہم میوزک اور گانا نہ بھی سننا چاہے تو دوسرے موبائل میں رنگ ٹون لگا لیتے ہیں تو کسی سن لیتے ہیں۔ تو میوزک اور گانا سنا یا سنائی دینا۔ جناب سلمان فارسی سے امیر المومنین نے کہا تھا کہ جاؤ غسل کر کے آؤ، کیوں؟ کہا میوزک گانے کی طرف گئے، میں نے سنا نہیں، کہا یہ تو کان میں آواز آئی اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں غسل کراؤ، اگر سنتے تو کیا کر۔ جب بشر حافی کے گھر سے ناچ اور گانے کی آواز آنے لگی تو ایک گلی سے گزر رہے تھے، درمیان میں دیکھا کہ گھر سے آواز آ رہی ہے، گھر کے دیوار پر ایک نظر ڈالی مولا نے، کسی کے درمیان میں کنیز کسی کام کے غرض سے اس گھر سے باہر نہیں، امام علی مقام کے نورانی چہرے پر اس کی نظر پڑی تو اس نے دیکھا کہ امام حیرت زدہ پریشان اس عالیشان گھر کو دیکھ رہے ہیں۔ پھر امام نے اس کنیز سے پوچھا یہ بتاؤ کہ اس گھر کا مالک بندہ ہے، غلام ہے یا آزاد ہے؟ کنیز نے آواز دیا اس گھر کا مالک ایک آزاد مرد ہے، غلام نہیں ہے۔ امام نے فرمایا یقیناً اگر بندہ ہوتا تو وہ اپنے آقا اور مولا کا فرما بردار ہوتا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد کنیز گھر میں واپس چلی گئی تو اس نے آقا بشر نے سوال کیا اتنی دیر باہر کہاں تھی اور کیا کر رہی تھی؟ تو اس نے پورا ماجرا بتایا۔ بشر نے جیسے ہی امام علی مقام کی یہ کلمات کنیز کی زبان سنے فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور بے اختیار ننگے پاؤں امام کی تلاش میں دوڑ پڑے۔ امام کی خدمت میں پہنچ کر کہتا ہے آقا میری جان آپ کے اوپر فدا ہو جائے، میں استغفار کرتا ہوں، دوبارہ اس گناہ کو انجام نہیں دوں گا، چونکہ میں برہنہ پا ننگے پاؤں استغفار کر رہا ہوں، لہذا پوری عمر اسی طرح سے ننگے پاؤں رہوں گا، لہذا لقب وہ ہو گیا حافی، یعنی برہنہ پڑ جانا، ننگے پاؤں۔ زندگی میں اتنا شرمندہ ہوئے کہ دوبارہ پاؤں میں چپل نہیں ڈالی۔ امام نے ان کی توبہ قبول کر لی اور ان کے لیے دعا کی۔ اس کے بعد بشر حافی گھر کو چھوڑ کر کہیں دور چلے گئے، رات دن اللہ کی عبادت و دعا استغفار میں مشغول ہو جاتے تھے، یہاں تک وہ بیمار پڑ جائے۔ جب طبیبوں نے ان کا حال دیکھا تو بس اتنا کہا کہ اس کا دل خوف خدا سے پانی ہو چکا ہے۔ امام نے کیا کہا تھا؟ یہ غلام ہے، یہ بندہ ہے، تم آقا اور مولا ہو، ہر جگہ تم حساب دینے کی طاقت رکھ رہے ہو، قبر کے جو ہے تمام فرشتوں سے اپنے آپ کو آزاد کر سکتے ہو، ملک الموت سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہو، حساب و کتاب کی سختیوں سے اپنے آپ کو نجات دے سکتے ہو، جہنم کے فرشتے سے چھڑا کر جنت کی طرف جا سکتے ہو، اگر تم مالک، ورنہ تو غلام ہے۔ جیسا میرا آقا چاہے، اللہ مولا امام چاہے، ویسا ہمیں کرنا۔ تو اتنے ہی توبہ اور استغفار اور شرمندگی کی کہ میرا دل خوف خدا سے پانی ہو چکا۔ استغفار کی دوسری شرط ہے آئندہ کے لیے نہ کرنے کا محکم ارادہ۔ ایک تو شرمندہ ہو گئے تم نے جو غلطی کی ہے، اس پر اکڑ نہ جاؤ، اس پر ڈٹ نہ جاؤ۔ دوسرا یہ ہے کہ اب ہم نے پکا ارادہ کر لیا کہ یہ کام اب ہم سے نہیں ہوگا، کبھی نہیں ہوگا۔ العزم علی ترک العود الیہ ابدا۔ گزشتہ گناہوں پہ شرمندگی کے بعد یہ دوسری شرط، انسان جن گناہوں سے استغفار کر چکا ہے ان کی طرف دوبارہ لوٹے گا نہیں، کھیل تماشا نہیں، گال پہ تماچا مار کے پھر وہی مسجد کے باہر ویسی ہو گئے۔
اگر وہ دوبارہ ان گناہوں کی طرف لوٹے جن سے توبہ کر چکا ہے تو توبہ استغفار کے ساتھ ایک مذاق ہے، جیسا ہم نے ابھی بشر حافی کا واقعہ سنا، مرتے دم تک گناہ کے عزم کو چھوڑ دیا، گھر بار چھوڑ دیا، ارادہ ہی چھوڑ دیا۔ استغفار کی تیسری شرط ہے مخلوقات کے حقوق کو ادا کیا جائے، جس کا حق غصب کیا، جسے بولنے نہیں دیا، جس کے اوپر زور زبردستی دیا، جسے طعنہ و تشنیع دیا ہے، اس کے بعد اس کے پاک دامن ہو جائے اور کوئی اس کے دامن پہ کوئی حق باقی نہ رہے۔ اللہ اکبر۔ ثالث ان تعدی علی مخلوقین وحقوقهم حق تلقى اللہ عز وجل املس لیس علیہ تبعہ۔ اب انسان یہ سوچے کہ بھئی کسی کا کوئی حق نہیں باقی، تو یہ حق کیا ہے، حقوق کی قسمیں کیا ہیں؟ کل اعتبار حقوق دو طریقے سے، ایک اللہ کا حق ہے، ایک لوگوں اور بندوں کا حق ہے۔ اللہ کے حق ان تمام وظائف، فرائض، واجبات شرعیہ کو کہتے ہیں جن کا ادا کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے، جو فریضہ ہے، واجبات ہے۔ اور یہ فرائض خدا کی ذات سے مربوط ہیں، جیسے نماز، روزہ، حج اور دیگر عبادتیں، یہ فرض ہیں، لازم ہیں، ضروری ہیں، ہر انسان کو کرنا ہے۔ نمبر دو، لوگوں کے حقوق۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کے حقوق کو عمل کرتے جاتے ہیں اور خدا سے قریب ہوتے جاتے ہیں۔ ماہ رمضان آیا ہے، دیکھتے نہیں ہیں کہ کتنے لوگ ہم سے ناراض ہیں، کن کے لوگوں کے حقوق ہمارے اوپر باقی ہیں، کن کو ہم طعنے اور تشنیع دیتے ہیں، کن کے جو ہے وہ زمین ہم نے دبا لی، کس کے مکان کے جو ہے زمین لے لی ہے، اور کون سے جو ہے وہ عمل ہم کس طریقے سے کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں۔ یعنی وہ فرائض جن کا تعلق ایک دوسرے انسان سے ہے، یہ بھی دو طریقے کا ہے۔ مالی حقوق جس کا تعلق مال سے ہے، مثلا اگر کوئی انسان کسی کا مال چوری کر لے، صاحبان مال کی اجازت کے بغیر اسے استعمال کر لے، تو جب تک اس مال کو اس کے مالک تک نہیں لوٹایا جائے گا، استعمال کی اجازت نہ مل جائے، اس وقت تک توبہ قبول نہیں ہو سکتی۔ معنوی حقوق، ایک تو مالی حقوق ہیں، ایک معنوی حق ہے جن کا تعلق انسان کی عزت آبرو سے ہے۔ مثلا اگر کوئی کسی مومن کی غیبت کرے تو خدا اس کی توبہ اس وقت تک قبول نہیں کرتا جب تک اس مومن سے بخشش طلب نہ کر لے، معافی نہ مانگ لے۔ اگر وہ مومن دنیا سے گزر جائے یا اس تک پہنچنا ممکن نہ ہو تو کسی بڑے فساد کا اندیشہ ہو، تو ایسی صورت میں وہ اس توفیق کے حاصل نہ ہونے کی بنا پر مزید شدت سے خدا کی بارگاہ میں استغفار کرے کہ اللہ وہ مومن نہیں مل رہا ہے، کس طرح اس سے تو معافی مانگے۔ اللہ ہم وہاں تک نہیں جا پائیں گے، اس مومن کے لیے بھی استغفار کرے جس کی اس نے غیبت کی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا زمانہ ہے، سچے دل سے حقیقی توبہ کرنے والے کا واقعہ۔ علی ابن حمزہ یہ امام صادق علیہ السلام کے اصحاب میں سے کہتے ہیں کہ بنی امیہ کے درباری رائٹروں نے، کاتبوں نے، لکھنے والوں میں ایک شخص میرا رفیق دوست تھا۔ ایک دن اس نے مجھ سے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں شرفیابی کی خواہش کی کہ امام جعفر صادق سے ہمیں ملنا ہے۔ تو میں نے اس کے لیے امام جعفر صادق سے اجازت چاہی۔ جب اجازت مل گئی تو میں اس کو لے کر امام کی خدمت میں پہنچا۔ میں نے سلام کر کے ایک کنارے بیٹھ گیا اور وہ بھی سلام کر کے میرے ساتھ بیٹھ جاتا ہے۔ پھر کہا، اے فرزند رسول، میں ایک مدت تک بنی امیہ کے دربار میں مالی کام کا حساب و کتاب لکھنے میں مصروف تھا۔ اس دوران میں نے حلال حرام کی پرواہ کیے بغیر اپنے لیے خوب دولت اکٹھا کر لی۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، اگر بنی امیہ کے پاس تم جیسے بعض حساب و کتاب لکھنے والے مالی انچارج، مالی وزیر، فائنانس منسٹر، بعض لوگوں سے مال و دولت اکٹھا کرنے والے، بعض تلوار لے کر میدان میں ان کی حمایت کرنے والے اور بعض ان کی اجتماعی شرکت کرنے میں نہ ہوتے تو ہرگز بنی امیہ ہمارا حق قسم نہ کرتا۔
کے سپورٹ کرنے والا، ان کے ساتھ شریک ہو کے بڑا مجمع کر دینے والا، یہ نہ ہوتے تو ہمارا حق نہ غصب ہوتا۔ گویا امام صادق یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں اہل بیت کا حق غصب کرنے کے لیے صرف بنی امیہ اور بنی عباسی ذمہ دار نہیں ہے، بلکہ اس دور کے وہ تمام لوگ ہیں جنہوں نے کسی نہ کسی بہانے سے اس ظالم کی مدد کی۔ اللہ اکبر۔ آج کے دور میں ہر انسان یہ سوچے کہ میں نے تو ظلم نہیں کیا، ظلم نہیں کیا تو ظالم کی مدد کی، اس کا ساتھی بنا، ظالم کے ساتھ مسکرا کے بات کیا، ظالم کے لیے تم تسلی کا ذریعہ بنے، حتیٰ کہ اپنی خاموشی کے ذریعے تم نے مدد کی ہے۔ تم خاموش رہتے تو وہ کیسے کر لیتا؟ پوری سارا مجمع بول دیتا کہ نہیں، امام کا حق غصب ہم نہیں کرنے دیں۔ یا کیوں ان کو تعریفات میں نہیں بولتے، کوئی خاموش رہے؟ کیونکہ اگر لوگ ان کے ساتھ نہ ہوتے تو پھر ان کے پاس ظلم کرنے کے افراد ہی نہیں ہوتے، ساتھی نہیں ہوتے، اور نہ ان کی طاقت رہ جاتی۔ جب بنی امیہ کے اس کاتب نے امام علیہ السلام سے اپنی نجات کی راہ دریافت کی کہ نجات ملے گی، تو امام علیہ السلام اسے مایوس ہونے نہیں دیا، فرمایا جو میں کہوں اس پر تم عمل کرو، تیار ہو؟ اس نے کہا ہاں مولا۔ اے فرزند رسول، امام نے فرمایا توبہ کر، جو کچھ تو نے اس دربار سے حاصل کیا ہے اس مال میں سے اگر مالکوں کو جانتا ہے تو ان تک مال لوٹا دو، اگر نہیں جانتا ہے کہ ان کی طرف سے راہ خدا میں خرچ کر دو، اگر تو اس کا عمل کو انجام دے گا تو میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں خدا کی طرف سے تیرے لیے بہشت کا ضامن بنوں گا۔ بڑی دیر تک وہ سر جھکا کے سوچتا رہا، پھر سر اٹھا کے کہتا آقا میں آپ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے تیار ہوں۔ علی ابن حمزہ کہتے ہیں پھر وہ رائٹر، پھر وہ لکھنے والا، حساب و کتاب کرنے والا اپنے گھر کوفہ لوٹ گیا، امام کے حکم پر عمل کرتے ہوئے جو کچھ بھی اس کے پاس تھا وہ سب راہ خدا میں صدقہ کر دیا، یہاں تک کہ اپنے جسم کے لباس کو بھی اتار دیا۔ ایسے ہیں روزے کی برکت حاصل کرنے والے، حقوق الناس کو پہ عمل کریں اس کے بعد ہم روزہ رہے، حقوق الناس کو پہ عمل کریں اس کے بعد قرآن پڑھیں، حقوق الناس کا طرح طرح کی نمازیں پڑھیں۔ مسجد میں بیٹھنے والے سوچو کہ کتنے کے حق لے کے ہم جو ہے کہیں کہیں باہر چلے جاتے ہیں، ہمارا تو بڑا اچھا آئیڈیا ہوتا ہے، یہاں سے لے لو کسی دوسرے ملک بھاگ جاؤ، غصب کر لو، بھئی اللہ تو اپنا حق معاف کر سکتا ہے، بندے کا حق پامال کرنے والا جب تک بندہ معاف نہیں کرے اللہ نہیں معاف کرتا۔ تو امام نے کیا کہا؟ اس نے اپنا لباس بھی اتار کے دے دیا۔ علی ابن حمزہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے چند دوستوں سے کچھ پیسہ اکٹھا کر کے اس کے اور اہل خانہ کے لیے کپڑا سلوایا اور گھر کے خرچ کے لیے اس کو کچھ پیسہ دیا، اس کے پاس کچھ بھی باقی نہیں تھا۔ ایک دن وہ سخت بیمار پڑا تو میں عیادت کی غرض سے جب میں اس کے گھر گیا تو دیکھا بستر مرگ پر آخری سانس لے رہا، مجھ کو اشارے سے قریب بلایا، پھر اکھڑتی ہوئی سانس سے کپ کپاتے ہونٹوں سے بس اتنا کہا، اے علی ابن حمزہ میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا۔ ہے کسی میں دم؟ ہے کسی میں طاقت اتنا امام کا مطیع فرما بردار ہو جائے؟ اللہ اکبر۔ یہ ہے روزہ، یہ ہے استغفار، یہ ہے تقوی کی منزل۔ اس کے مرنے کے چند دن کے بعد جب امام کی خدمت میں حاضر ہوئے علی ابن حمزہ، تو امام نے جیسے ہی مجھے دیکھا یہ فرمایا، اے علی ابن حمزہ میں نے بھی جو تمہارے دوست کا وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا، اس کے گناہوں کو معاف کرا دیا۔ استغفار کی چوتھی شرط ہے ضائع کردہ فریضہ کو ادا کر دو۔ اللہ اکبر۔ ان تعمد الى كل فریضۃ علیہ ضیعتها فودوا حقها، اگر بندے نے واجبات کو انجام نہیں دیا تو گویا اس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، اور اس گناہ سے توبہ کے لیے ضروری ہے کہ ان واجبات کو انجام دے جنہیں وہ معصیت کی بنا پر ترک کر چکا ہے۔
نافرمانی کی وجہ سے چھوڑ چکا ہے، چاہے وہ نماز ہو چاہے روزہ ہو۔ پانچویں شرط ہے کھال اور ہڈیوں سے چپک جانا اور اس کے درمیان نیا گوشت پیدا ہو۔ جس نافرمانی سے تم نے گوشت بڑھائے، جس حرام کاری سے تم نے اپنی طاقت بڑھائی ہے، وہ سب پگھلا دو، ختم کر دو۔ جو گوشت مال حرام سے اگا ہے اسے رنج و غم سے پگھلا دو، یہاں تک کہ کھال ہڈیوں سے چپک جائے اور اس کے درمیان نیا گوشت پیدا ہو۔ دراصل یہ پانچویں قسم توبہ استغفار کی شرائط میں سے نہیں ہے، بلکہ توبہ کے لیے تتمہ اختتام ہے کہ توبہ اسی پر جا کے رک جاتی ہے۔ یعنی خوف خدا اور لقمہ حرام کا تصور حقیقی توبہ کرنے والے کو اس قدر غم اندوہ میں مبتلا کر دیتا ہے کہ وہ کسی غم میں پگھل جائے۔ احادیث میں وارد ہے کہ جس نے ایک لقمہ حرام کھایا 40 دن تک اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ لقمہ حرام کے کھانے کے برے اثرات مرتب ہوتے ہیں جو اس دنیا میں بھی ظاہر ہوتے ہیں اور اس پر کسی وعظ اور نصیحت کا اثر نہیں ہوتا، قطعاً کوئی ہدایت نہیں ہوتی۔ امام حسین کربلا میں جو ہے کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ میں رسول کا نواسا ہوں، تم نے دیکھا ہے گود میں بیٹھا ہوں، میری بات تمہارے گلے سے کیوں نہیں ہو رہی؟ کہا حرام تمہارے گلے تک آ چکا، حرام اگر گیا ہے تو پھر کوئی اثر نہیں، لہذا انسان کو حرام غذاؤں سے محفوظ ہے۔ چھٹی شرط، جسم کو ویسے ہی اطاعت کا مزہ چکھاؤ جس طرح معصیت سے اسے مزہ تم نے چکھایا ہے۔ وہ لذت محسوس کرو، غم اندوہ تکلیفوں سے اپنے جسم کو آمادہ کرو جس طرح اس کی نافرمانی کر کے جسم کو لذت اور مزہ تم نے دیا ہے اس کی طرف بھی آمادہ ہو۔ اللہ اکبر۔ استغفار کا کتنا کس طریقے سے انشاءاللہ دوپہر کے پروگرام اعمال کے سلسلے میں آپ حضرات کی خدمت میں استغفار کی کیفیت، استغفار کا طریقہ، استغفار کے اثرات، استغفار کی جگہ، استغفار کا وقت، زمانی یا مکانی، یہ سب چیزیں آپ حضرات کی خدمت میں بیان کیا جائے گا انشاءاللہ۔ حقیقی استغفار کے لیے ان شرائط اور ارکان کا عمل ضروری ہے، پھر جا کر حقیقی استغفار کرنے والوں میں ہوگا۔ آج کے دن خالق کائنات کی بارگاہ میں خدا وند عالم تو آج مجھے حقیقی اصلی استغفار کرنے والوں قرار دے دے، جو صحیح استغفار کرنے والے ان کے ساتھ شامل کریں، یعنی معصوم۔ دعائے کمیل کا جملہ دیکھیے، ابو حمزہ شمالی دیکھیے، جو لوگ نماز شب کے قنوت میں پڑھتے ہیں، اللہ اکبر، کیا معرفت! صحیفہ کاملہ، دعائے افتتاح، یہ خزانہ ہے دعائے سحر، سب استغفار کے ذریعہ تو ہے۔ کچھ لوگوں نے استغفار کر کے بتایا ہے کہ اس طرح استغفار کرو خدا کی۔ دوسرا جملہ، آج کے دن ساری لذتیں، مزہ آنے لگا، شکر کا مادہ پیدا ہو گیا، تو اب استغفار ان جیسا کرو، ان کے لوگوں سے۔ وجع، دوسرا فقرہ ہے آج کے لیے، وجعلنی فیہ من عباد الصالحین القانتین۔ عباد اللہ الصالحین قانتین یعنی اللہ کے اطاعت گزار بندے اور نیک بندے۔ یوں تو ہر انسان اللہ کا بندہ کہلاتا ہے، مگر حقیقی میں وہی خدا کا بندہ ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی عبدیت کو جان اور دل سے قبول کیا۔ عبدہ کہ ہم پہلے گواہی دیتے ہیں، وعبدہ ورسولہ، رسالت بعد میں، عبدیت پہلے۔ انی عبداللہ، جناب عیسیٰ نے کہا کہ میں خدا کا بندہ ہوں۔ عبدیت کیا ہے؟ اللہ، عبدیت بہت اعلیٰ چیز، جسے اللہ نے یہ کہا جائے کہ رسالت اور نبوت سے بڑا عہدہ عبدیت کا ہے۔ جسے نبی اور رسول بنایا اسے کہا کہ انا ارسلناک، ہم نے بھیجا رسول، لیکن سوئے ہوئے حبیب کو اٹھایا، اسرا بعبدہ لیلا، رسول نہیں کہا۔ یعنی اس کا مطلب ہے اپنی بارگاہ سے بندوں کی طرف بھیجنا ہو تو رسول اور نبی ہے، بندوں سے اپنی طرف کی بارگاہ کے بلا دیا جائے تو یہ عبدیت ہے،
کبھی سجدے کے ذریعے، کبھی نماز کے ذریعے، کبھی نیکیوں کے ذریعے انسان اللہ کا بندہ کہلاتا ہے، مگر حقیقت میں وہی خدا کا بندہ ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی عبدیت کو جان اور دل سے قبول کیا، اطاعت اور عبادت الہی میں اپنی زندگی اتار دی۔ انسان کے لیے معراج عبادت، اس لیے رسول خدا کا ارشاد ہے الصلاۃ معراج المؤمن، نماز مومن کی معراج ہے، اور نماز اطاعت اور عبادت الہی کی مستحق ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اسی عبادت اور اطاعت کی بنا پر انسان پروردگار کا تقرب حاصل کرتا ہے، اللہ سے قریب ہوتا ہے۔ مولا امیر المؤمنین فرماتے ہیں ما تقرب متقرب بمثل عباد اللہ، کوئی بھی چیز عبادت کی طرح انسان کو خدا سے قریب نہیں کر سکتی۔ عبادت الہی مقام قربت الہی تک رسانی کا بہترین وسیلہ ہے۔ قربت الہی میں انسان کی معراج اور اس کی حیات کی کامیابی اور کامرانی کی سند ہے۔ اسی لیے مولا کائنات امیر المؤمنین کا ارشاد گرامی ہے العباد فوض، عبادت کامیاب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں مقصد حیات ہے۔ قرآن نے خود کہا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن اور انس کو خلق کیا ہے مگر وہ کہ وہ میری عبادت کریں۔ جہاں زندگی کا مقصد عبادت ہو اور اگر وہ مقصد پورا ہو جائے تو پھر وہ زندگی کامیاب زندگی ہے۔ اس لیے مولا امیر المؤمنین نے 19 ماہ رمضان کو مسجد کوفہ کے محراب عبادت سے اپنے عابدانہ ظاہری زندگی کے اختتام یہ کہہ کے کیا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ بندگان صالحین کی عظمت، صالح لوگ کون ہیں؟ عبادت گزار اور صالح۔ انسان کی معراج در اصل اس کی عبدیت کی معراج ہے، لہذا خالق کائنات نے جب اپنے حبیب کو معراج عطا فرمائی ہے تو اس کے بہت سی صفتوں اور کسی صفت کی طرف اشارہ نہیں کیا ہے، صرف سبحان الذی اسری بعبدہ یہ کہا ایک پاک و پاکیزہ وہ ذات ہے جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گئی۔ یہاں کوئی رسول نہیں، کملی والا نہیں، مزمل نہیں، مدثر نہیں، کچھ بھی نہیں کہا۔ رسول کی معراج در اصل ان کی عبدیت کی معراج، یعنی ان کی بندگی کی معراج۔ بندگی اور بندگان صالح کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ کی سب سے عظیم عبادت نماز میں گزار کے حکم ہے کہ مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہلے اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ کہہ کے عبدیت کی گواہی دیتے ہیں، اس کے بعد رسالت کی گواہی دیتے ہیں۔ پھر مقام سلام میں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یہ کہہ کر اللہ کے نیک بندوں پر سلام۔ لہذا خوش نصیب وہ ہستیاں ہیں جنہیں لسان عصمت میں، عصمت کی زبان میں عبد صالح کہا جاتا ہے۔ جناب ابو الفضل عباس کی زندگی ایھا العبد الصالح، اللہ اکبر، عبد بھی صالح بھی ہے، اور وہ بھی کسی عام زبان نہیں ہے، معصوم زبان سے نکلا ہوا۔ اللہ اکبر۔ یا کاشف الکرب وجل الصیب اکشف کربی و کرب المؤمنین بحق اخیک مسلم۔ اللہ یا ابو الفضل، مومنین کی حاجات دعاؤں کو قبول کر لے، مناجات کو قبول کر لے، یہ بیماری کو ختم کر دے، حفظ و امان میں رکھے، مقدس روضوں پہ پہنچنے کی ہمیں توفیق عنایت فرمائے، مومن کی حفاظت فرمائے، مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ یہ افتخار ہے جناب ابو الفضل عباس، باب الحوائج جنہیں کہا جاتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے جب آپ کے مزار مقدس کی زیارت کی ہے، جناب ابو الفضل عباس کی زیارت کی ہے، تو فرمایا ہے یہ کہہ کہ السلام علیکہ ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سلام ہو آپ پر اے عبد صالح جو اطاعت کرنے والے ہیں اللہ اور اس کے رسول اور امیر المؤمنین اور حسن حسین علیہ السلام کی۔ آج کی دعا میں معبود کی بارگاہ میں ہماری یہ التجا ہے، خدایا تو ہمیں اپنی اطاعت گزار نیک بندوں میں قرار دے دے،
ہمیں عبد بنا دے، ہمیں صالح بنا دے، تاکہ متقی و پرہیزگار ہو جائیں۔ تو عزیزان محترم، تیسرا فقرہ جس بات کی علامت ہے کہ وَجْعَلْنِي فِيهِ مِنَ الْأَوْلِيَاءِ الْمُقَرَّبِينَ بِرَّافَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ۔ اولیاء ولی کے جمع ہے، عربی میں ولی کے متعدد معنی جن کا تعین جملے کے آگے پیچھے دیکھ کے ہوتا ہے کہ پروردگار مجھے آج کے دن اپنے مقرب اولیاء، وہ اولیاء جو تیری بارگاہ کے قریب ہیں، یعنی نزدیک ترین ہیں، دوست میں قرار دے دے۔ کہ دعا میں ولی کے معنی دوست کے نہیں ہیں، آقا اور مولا کے ہیں۔ یوں تو ہر بندہ اپنے نیک اعمال کے ذریعے خاصان حضرت حق کے زمرے میں شامل ہوتا ہے، مگر حقیقت میں یہ مرتبہ اس بندے کو نصیب ہوگا جس نے خدا سے محبت کے تمام عہد و پیمان کو نبھایا ہوگا۔ مولا کائنات نے فرمایا الہی و سیدی و مولائی ربی صبرت علی عذابک وکیف اصبر علی فراقک۔ اے میرے معبود، اے میرے سردار، اے میرے مولا، اے میرے پروردگار، میں تیری عذاب پر تو صبر کر سکتا ہوں، لیکن تیرے جدائی میں مقرب اولیاء کون ہے؟ جدائی نہیں برداشت۔ حقیقی محب ہر سختی کو مسکراتے ہوئے برداشت کر سکتا ہے، لیکن درد فراق اپنے محبوب کی جدائی کبھی برداشت نہیں کر سکتا۔ ولی خدا کی منزل کیا ہے؟ جب بندہ قرب الہی کے اس منزل پہ پہنچ جاتا جہاں اس کے اور خدا کے درمیان میں کوئی شے نہیں رہتی ہے، تو اس کا ہر عمل صرف اور صرف خدا کے لیے ہوتا ہے، جسے خداوند عالم نے اپنے حبیب کو حکم دیا تھا ان الصلاۃ ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ پھر اپنے بندے سے جنگ کو خدا خود سے جنگ کے مرادف کر دیتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے جد امجد رسول خدا نے حدیث قدسی سے نقل فرمایا ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے من اہان لی ولی فقد ارسا، جس نے میرے ولی دوست کی اہانت کی، توہین کی ہے، گویا اس نے مجھ سے جنگ کی ہے۔ کوئی بندہ مجھ سے کسی ایسی چیز کے ذریعے قریب نہیں ہو سکتا جو میرے اور اس پر واجب کردہ عمل سے زیادہ محبوب ہو۔ اللہ اکبر۔ مجھ سے نافلہ کے ذریعے قریب ہو جاؤ، نماز شب کے ذریعے قریب ہو جاؤ، سجدے کے ذریعے قریب ہو جاؤ، میں اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، دوست بنا لیتا ہوں، میری باتوں کو سنو سمجھو، دوست بنا لو۔ اس کی زبان اللہ کیا کہتا ہے؟ مجھ سے نافلہ نمازوں کے ذریعے قریب ہو جاؤ، یہاں تک کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں جو نماز شب پڑھتا ہوں۔ بس جب میں اس کو دوست بنا لیتا ہوں تو پھر اس کی سماعت بن جاتا ہوں، اس کی سننے کی طاقت بن جاتا ہوں، اس کا سننا بن جاتا ہوں، اس کی بصارت اس کا دیکھنا بن جاتا ہوں، اس کی زبان کا بولنا بن جاتا ہوں، اس کے ہاتھ کی قدرت بن جاتا ہوں، جس سے مدد لیتا ہے۔ اگر وہ مجھے آواز دیتا ہے تو میں اسے عطا کر دیتا ہوں، سب کچھ اللہ اسے عطا کر دیتا ہے۔ جیسے سلمان اور اللہ سے دوستی کا اثر آپ دیکھیں، بات تمام کرتے ہوئے جہاں تک بات ہو سکے، حضرت سلمان ان اولیاء الہی میں ہیں کہ جن کے لیے حدیث قدسی مصداق بنتی ہے کہ سب کچھ ان کا ہے۔ مرحوم محدث نوری کتاب نفس الرحمن میں لکھتے ہیں زینت الحیات میں کہ حضرت سلمان جب مدائن کے گورنر تھے تو مسجد کے ایک گوشے میں مشغول عبادت رہا کرتے تھے۔ لوگ ان کی سیدھی سادی زندگی سے ان کو کمزور گورنر سمجھنے لگے، جس کی بنا پر مدائن کے چوروں میں ان کا ڈر نہ رہا۔ جب شہر میں چوری کے واقعات کی اطلاع حضرت سلمان کو ہوئی تو آپ نے مسجد سے باہر جا کے ایک کتے کو نظر پڑی اور کتے کی طرف دیکھا اور بلایا، اس سے کچھ کہا اور کتا دوڑتا ہوا گیا، ایک بلندی پر کھڑے ہو کر اپنے انداز میں بھونکنے لگا، صدا دینے لگا، جیسے شہر اور کتے والے اس کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ پھر وہ کچھ دیر کے بعد شہر کی گلیوں میں پھیل گئے۔ جناب سلمان نے پورے شہر میں یہ منادی کے ذریعے یہ اعلان کرا دیا، خبردار آدھی رات کے بعد چوری کے ارادے سے کوئی گھر سے باہر نہ نکلے۔ لیکن چوروں نے یہ اعلان کی پرواہ نہ کی اور آدھی رات کے بعد جب اپنے گھروں سے چوری کے لیے نکلے تو کتے نے ان پر حملہ کر دیا اور اس طرح چوری کا مسئلہ انجام ختم ہو گیا۔
اس واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جناب سلمان فارسی بندہ خدا ہیں، اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، تو اللہ نے ان کی زبان میں اتنا اثر دے دیا کہ جس سے بندہ بولتا ہے جب سلمان جیسے ولی خدا کا یہ مقام ہے تو سلمان کے مولا کا مقام کیا ہوگا۔ سلمان کی جب آواز کتے اور جانور سنتے ہیں تو علی ابن ابی طالب کی آواز پوری کائنات سنتی ہے۔ منزل مقام کیا ہے؟ اولیاء الہی کے اس مقام اور مرتبے کو دیکھنے کے بعد آج کے دن بے ساختہ زبان پر یہ دعا جاری ہوتی ہے، وَاجْعَلْنِي فِيهِ مِنَ الْأَوْلِيَاءِ الْمُقَرَّبِينَ، پروردگار مجھے مقرب ترین بندوں میں سے قرار دے۔ اللہم اجعلنی من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب، اللہ کے ولی کی ولایت حاصل کرنے کے لیے۔ یا ابا عبداللہ انی اتقرب الی اللہ و الی رسولہ، وہ امام حسین جن کے ذریعے ہم خدا سے قریب ہوتے ہیں۔ حسین تقرب الہی کا ذریعہ ہے، علی تقرب الہی کا ذریعہ ہے، بہترین خدا کے قریب کرنے والے ولی ہیں۔ لہذا ان دو مقدس ہستیاں اور ائمہ معصومین کی ہستیوں سے ہمیں وابستہ ہونے کی توفیق عطا فرما، ہمیں تمام فتنہ آفات اور بلاؤں سے محفوظ فرما۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ آج کے رات کے اور کل کے دن کے اعمال کے جو بھی مناسبات ہیں، 5 تاریخ کی دعا اور 5 تاریخ کے دعا کے اعمال، یہ ساری چیزیں میں نے دن کے کلپ میں بیان کیا ہے۔ انشاءاللہ صبح یہ آپ کو کلپ مل جائے گی تو دن بھر اس کے آپ سماعت فرمائیں گے، اور دوپہر کے ریکارڈنگ میں انشاءاللہ رات کے اعمال دن کے، چاہے وہ نمازیں ہوں، دعائیں ہوں، مناجات ہوں۔ آخر میں دعا ہے کہ رب کعبہ ہماری یہ چھوٹی سی کوشش کو بارگاہ رب العزت میں قبول و مقبول فرمائے، ہم سب کو استغفار کرنے والوں میں قرار دے، اور جن لوگوں نے استغفار کیا ان کے ساتھ شامل ہونے کی دولت عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ کا بندہ بننے، صالحین بندوں کے ساتھ شامل کر دے، مقرب ترین جو اللہ کے قریب ترین بندے ہیں ان اولیاء الہی سے محبت کرنے کی دولت عطا فرما، ہمارے روزے کو قبول کرنا، ہماری نمازوں کو قبول کرنا، مومن کی حفاظت فرما، اور ہر فتنے آفات براؤں سے ہمیں نجات عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ اللہ صلی اللہ علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا خیرت اللہ و ابن خیرت، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوصیین، السلام علیک یا ابن فاطمہ سیدۃ نساء العالمین۔